اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہے فتح مکہ۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں محمد کی زندگی میں وہ عظیم الشان واقعہ رونما ہوا جو تاریخ میں وہ عظیم الشان واقعہ ہے، نبوت میں ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 8 سال پہلے انتہائی دکھ اور تکلیف کی حالت میں اپنے یاروغار ابو بکر صدیق کے ہمراہ بے یار و مددگار رات کی تاریکی میں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ 8 برس بعد اللہ عز و جل آپ کو ایک عظیم فتح کی حیثیت سے دوبارہ آپ کی آبائی شہر مکہ مکرمہ میں داخل فرما دیا۔ ضلع نما حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے خلیف قبائل بھی 10 سال تک ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن ابھی صلح کو صرف 18 ماہ ہی گزرے تھے کہ قریش کے خلیف قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے خلیف قبیلے بنو غزا پر اچانک حملہ کر دیا اور ان کے بہت سے آدمی مار ڈالے۔ قریش نے بھی بنو بکر کا ساتھ دیا۔ بنو غزا کے ایک وفد نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بنو بکر اور قریش کے خلاف فریاد کی۔ نبی کریم نے قریش کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ بنو غزا کے مقتولوں کا خون بہا دو یا بنو بکر کا ساتھ چھوڑو، ورنہ سمجھ لو کہ حدیبیہ کی صلح ختم ہو گئی۔ قریش کے کچھ جوشیلے لوگوں نے بڑے غور سے کہہ دیا کہ ہمیں تیسری بات منظور ہے، لیکن قاصد کے جانے کے بعد وہ بہت پچھتائے اور ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ صلح نامہ کی تجدید کرا لائیں۔ ابو سفیان نے مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ صلح نامے کی تجدید کر دیں، لیکن آپ اس پر رضامند نہ ہوئے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی کہ آپ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کریں، لیکن آپ نے بھی صاف جواب دے دیا۔ تو وہ کچھ اور اصحاب سے ملے، لیکن کسی نے سفارش کی، باہمی نے بری، تو ابو سفیان معاہدہ کی یک طرفہ تجدید کر کے واپس چلا گیا۔ جب ابو سفیان ناکام ہو کر واپس لوٹ گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور اس مقصد کے لیے اپنے تمام خلیف قبائل کو بھی حکم نامے بھیجے۔ کسی بھی صحابی حضور سے پوچھنے کی ہمت نہ کی کہ وہ کس سے جنگ کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور نے بھی کسی صحابی خطہ کے اپنے رازدان سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا کہ وہ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق اپنی صاحبزادی ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس گئے تو ام المومنین ہتھیار نکال رہی تھی۔ آپ نے اپنی صاحبزادی سے حضور کے فرمان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ تمام تیاریاں خاموشی کے ساتھ ہوتی رہیں۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 جانوروں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب لشکر اسلام مقام جوفہ پہنچا تو نبی کریم نے لشکر خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ اسی مقام پر حضور کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب جو بعض وجوہات کی بنا پر حضور کی مرضی سے مکہ میں قیام پذیر تھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقصیٰ میں حاضر ہوئے اور لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ امام بہقی نے ابو سفیان کے بارے میں ابو بکر صدیق کا ایک خواب بیان کیا ہے
کہ صبح سویرے سیدنا ابو بکر نے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے کہ ہم آپ کی وائس میں مکہ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اچانک مکہ سے ایک کتیا بھونکتی ہوئی نکلی اور اس کے قریب ہوئے تو وہ پیٹھ کے بل زمین پر لیٹ گئی اور اس کے وجود سے دودھ بہنے لگا۔ رسول اکرم نے فرمایا، اہل مکہ کی قوت دم توڑ چکی ہے، وہ اب اپنا دودھ پیش کر رہے ہیں، وہ اپنی رشتہ داریوں کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، ان میں سے اب کئی لوگ اب تم سے ملنے والے ہیں، اگر تمہیں ملاقات ابو سفیان سے ہو تو اس سے قتل نہ کرنا۔ سردار قریش کو جب حضور کی آمد کی اطلاعات ملی تو انہوں نے تحقیق کے لیے ابو سفیان کو بھیجا۔ جب ابو سفیان نے لشکر اسلامی کا جائزہ لیا تو وہ اتنا عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے واپس جا کر سرداران قریش سے کہا، ابھی بھی وقت ہے کہ وہ حضور سے جا کر معافی مانگ لیں تاکہ صلح ہو جائے اور خطرہ ٹل جائے۔ جب لشکر اسلام فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص حرام کعبہ میں پناہ لے گا اس کے لیے ایمان ہے، جو شخص اپنے گھر کے دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی ایمان ہے، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی ایمان ہے۔ حضور جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ یہ وہی اونٹنی تھی جو ہجرت کی رات آپ نے ابو بکر صدیق سے خریدی تھی۔ آپ کے دائیں جانب ابو بکر صدیق تھے اور پیچھے 10,000 کا لشکر عظیم تھا۔ فتح مکہ کے بعد تقریباً تمام عرب نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ فتح مکہ اصل میں دین حق کی بلندی کا دین تھا۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن چند کفار ایسے تھے جو گستاخ رسول میں شمار ہوتے تھے، ان کو معافی نہیں ملی بلکہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ افراد مکہ سے بھاگ گئے تھے لیکن بعد میں آ کر اسلام قبول کر لیا اور ان کو بھی دربار رسالت سے معافی مل گئی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں قیامت 17 روز تک رہا۔ ترمذی شریف کی روایت کا 18 روز تک قیام رہا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق 19 دن قیام فرمایا۔ نبی کریم نے مکہ مکرمہ کا نظم و نسق عتاب بن اسید کے سپرد فرماتے ہوئے انہیں مکہ کا گورنر نامزد کیا۔ معاذ بن جبل کو نو مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر فرمایا تاکہ وہ نو مسلمانوں کو احکام دے سکیں۔ امام مسلم کی روایت کے مطابق مکہ سوالہ رمضان کو فتح ہوا۔ امام احمد کی روایت کے مطابق 18 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا۔ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق 20 رمضان کو فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ بعض دوسری روایات کے مطابق 17 رمضان کو مکہ فتح ہوا۔